sallallahu alayhi wa sallam. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب الديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہنم کا ذکر ہو گیا، ڈراوا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہو گیا. اب ڈراوے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خوشخبری دے رہے ہیں. کیا خوشخبری؟ وبشری، اور خوشخبری دے دو. کس کو؟ الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، صالحات بھی جو ہے صالحہ کا پلورل ہے اچھے. اور اچھے عمل کیسے ہوں گے؟ اچھے عمل وہ ہوں گے جو قرآن کی روشنی میں ہے، سنت کی روشنی میں ہے، اخلاص کے ساتھ ہے اور رائٹ ٹائم کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اب اچھے عمل ہم اپنی مرضی سے یہ عمل اچھا ہے یہ عمل برا ہے یہ ہم خود نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. اچھے عمل وہ عمل ہوں گے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوں گے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جانے والے ہوں گے اور صحیح وقت پہ کیے جانے والے وہ اچھے عمل ہوں گے. تو اب جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، اور ایمان اگین بہت ڈیپتھ میں ہے، اللہ کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان، قیامت کے اوپر ایمان. ٹھیک ہے. اب اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان لا لینا انف ہے، ایمان والے جو ہے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن ایمان لانا انف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کرنا ہے. تو جو ایمان لے کر آئیں گے اور پھر عمل صالح کریں گے، ان لہم، بے شک ان کے لیے، کن کے لیے؟ ایمان لا کر عمل کرنے والوں کے لیے، جنات، باغات ہے. جنت یعنی باغ، اور جنات پلورل ہے، جنت کی باغات ہے. تجری، بہتی ہے، من تحتہا، ان کے نیچے سے. کس کے نیچے سے؟ جنت کے نیچے سے. الانہار، نہریں. انہار جو ہے نہر کی پلورل ہے،
یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جنت کے نیچے سے جو ہے نہریں بہیں گی، اور جنت میں پانی، دودھ، شہد اور شراب، 4 نہروں کا جو ہے ذکر آتا ہے۔ اب نیچے سے نہریں بہیں گی، یعنی اب اس کی کیا شکل ہوگی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نیچے سے پانی بہے گا اور اوپر فاؤنٹنز آئیں گے، یا ہو سکتا ہے سلوپ ہے، ہو سکتا ہے گلاس کے فلوز ہے، یا ہو سکتا ہے ہائی پلیسز پہ گھر ہے اور نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ اب وہ ایگزیکٹلی اس کی کیسی کیفیت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر کلما، جب کبھی، رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے۔ کون رزق دیے جائیں گے؟ جنت کے جو لوگ ہیں وہ لوگ رزق دیے جائیں گے، منہا، ان میں، کن میں؟ ان باغات میں، من ثمرۃ، کوئی بھی پھل۔ تو جب وہ جنتی لوگ جنت میں کوئی پھل دیے جائیں گے ان باغات میں، رزقاً، بطور رزق، قالو، وہ کہیں گے، یعنی جنتی لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ھذا، یہ، یعنی یہ جو ہم کو دیا گیا، الذی، وہی ہے جو، رزقنا، ہم رزق دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم دنیا میں کھائے تھے، یہ تو ہم پہلے دیکھے تھے، وَأُتُوا بِهِ، حالانکہ وہ دیے گئے ساتھ کے، متشابہا، ملتے جلتے، یعنی جنت میں جب جنتیوں کو پھل دیے جائیں گے تو دکھنے میں دنیا کی پھلوں کی طرح ہوں گے، لیکن وہ صرف ملتے جلتے ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے۔ یعنی انسان کو جب کوئی نئی چیز دی جاتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کو بھی اگر کبھی کوئی نیا فروٹ، نیا ویجیٹیبل، کوئی نئے کھانے کی چیز سامنے آئی ہوگی تو پھر ایسا، ارے کہیں میں الرجک تو نہیں، کہیں مجھے سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، ایک میرے لیے پتہ نہیں سیف ہے یا نہیں ہے، تو ایک ڈر خوف ہوگا۔ تو وہاں پر جو ہے کیا ہوگا کہ انسان جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ایزی ہو، تو دکھنے میں جو ہے ایسا لگے گا کہ ارے یہ تو دنیا میں کھایا تھا، لیکن اب یہ جنت کے پھل ہے، تو نیچرلی اس کی کوالٹی، ٹیسٹ، فلیور، خوشبو، نیوٹرینٹس کیا لیول کے ہوں گے، شاید ہماری امیجنیشن کے باہر ہے۔ تو اب وہاں پہ جو ہے جنتی کہیں گے تو میں پہلے کھایا، لیکن وہ ملتے جلتے ہوں گے، وہ ایگزیکٹلی وہ نہیں ہوں گے وہ جو اس نے دنیا میں کھائے۔ اب یہ باغ ہے، گارڈن ہے، بیوٹیفل نہریں ہیں، پھل ہے، تو کیا انسان اکیلے انجوائے کر سکتا ہے؟ نہیں انجوائے کر سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں ویکیشن پہ جائیں، کہیں پکنک پہ جائیں، کہیں اچھی جگہ جائیں، تو آپ کو کسی نہ کسی کی کمپنی، کسی کی خواہش ہوتی ہے، اور کسی کی کمپنی یا کسی کے ساتھ میں سب سے پہلا رشتہ جو انسان ڈھونڈتا ہے، جس کے ساتھ وہ انجوائے کرتا ہے، اس کا ذکر یہاں پر آیا ہے۔ کیا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں، یعنی ان جنتیوں کے لیے، ان ایمان لا کر عمل کرنے والوں کے لیے ان باغات میں کیا ہے؟ ازواج، بیویاں ہیں۔ ازواج جو ہے زوج کا پلورل ہے، اور زوج اسپاؤس کے لیے آتا ہے، تو بیویوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے جو ہے بیویاں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ ازواج ہوں گے، کیسے؟ مطہرہ، پاکیزہ۔ پاکیزہ، پاک یعنی میل کچیل نجاست سے پاک۔ ایک تو ظاہری طور سے پاک ہوں گے، جیسے کوئی حیض نہیں، کوئی حاجات نہیں، کوئی تھوک نہیں، کوئی بلغم نہیں، کوئی پسینہ نہیں، کوئی پریگننسی نہیں، صرف خوشبو ہی خوشبو، صرف صفائی صفائی، اچھے پاک۔ دین باطنی طور سے بھی پاک، یعنی بغض سے، کینہ سے، کپٹ سے، دھوکے سے، فریب سے، بد اخلاقی سے، جو دنیا میں پالیٹکس کرتے ہیں، ادھر کی ادھر فساد لگانا، ہم تھوڑی دیر پہلے لیے، یہ ساری چیزوں سے پاک ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی یہ ایور لاسٹنگ ڈیلائٹ ہے، الٹیمیٹ ہیپینس ہے، کوئی اینڈ نہیں، کوئی موت نہیں، کہیں اور جانا نہیں۔ اور اب دیکھیے دنیا میں ہم ویکیشن کے لیے جاتے ہیں، پکنک کے لیے جاتے ہیں، کوئی جگہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ جگہ چھوڑ کر جانا ہے، لیکن وہاں پر وہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ٹیمپریری دنیا کے لیے ہم اتنا سٹرگل کرتے ہیں، تو اس پرماننٹ آخرت کے لیے کتنا سٹرگل کرنا ہے، سوچئے کہ کیا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایمان اور عمل، تو پھر یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی ملیں گی۔ اب لوگ کیا کرنے لگے؟ اس قرآن میں عیب نکالنے لگے۔ اب جیسے قرآن میں نمل کا ذکر ہے، نمل یعنی چینٹی، کہیں جو ہے عنکبوت یعنی مکڑی کا ذکر ہے، تو اب جو عیب ٹٹولنے والے تھے ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایگزامپلس کیوں دیے ہیں؟ انہیں ویریس پلیسز پہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیزوں کو ایگزامپلس کے ساتھ سمجھایا ہے، جیسے کبھی شرک کو
مکڑی اور مکڑی کے جال کے ساتھ، کبھی انسانوں کے اعمال کو الگ الگ جو ہے ایگزامپلس کے ساتھ جو ہے مثالوں کے ساتھ سمجھائے. جیسے ابھی جو ہے آج کے سیشن میں بھی ہم لوگوں نے منافقین کی 2 ایگزامپل جو ہے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے 2 کیٹیگریز کو 2 ایگزامپلس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. تو اب یہ جو ایپ ٹٹولنے والے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ ایگزامپلس دیے، کیوں اللہ تعالیٰ ایسے باتیں کر رہے کر کے جو ہے بات اٹھائی. تو اب آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں حیا فرماتا، ان یضرب، کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما خواہ، بعودتن کسی مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس کی جو اس کے اوپر ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے یا نہیں جو ہے حیا فرماتے کہ وہ ایک مچھر کی بھی مثال کیوں نہ ہو اس کو بیان کرے، یا اس کے اوپر جو چیز ہے. مچھر تو ہم کو پتا ہے، ٹھیک ہے، مچھر کے اوپر یعنی مثال میں اس سے اوپر، یا مچھر کے اوپر جو چیز ہے یعنی مچھر کے اوپر اگر کوئی چیز ہے اس سے بھی چھوٹی چیز جو مچھر کے اوپر ہے، یا اس سے بھی چھوٹی جو اس کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے، جیسے بہت چھوٹا مائکرو آرگینزم ہے، وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، جو اس کے اوپر ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اگر بیان کرنا ہے تو نہیں جو ہے حیا فرماتے. فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ علم رکھتے ہیں، انہو، بے شک وہ، الحق، حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. یعنی جو ایمان لانے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ سچ ہے، وہ حق ہے کر کے اس کے اوپر کوئی شک نہیں کرتے، کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا، جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کی نصیحت کا انکار کیا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے، بِهَذَا، ساتھ اس، مثلا، مثال کے. یعنی جن کے دل میں انکار کرنا ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بیان کیا. یدل بہ، وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے، یعنی ساتھ اس مثال کے، کثیرہ، بہت لوگوں کو، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، بہ، ساتھ اس کے، یعنی اس مثال کے، کثیرہ، بہت لوگوں کو، وما یدل بہ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے، الا الفاسقین، سوائے نافرمان کے یا فاسق کے. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں. فاسق پہلے کیا ہے یہ دیکھیے، فاسق ورڈ آیا ہے یہاں پہ، فاسق یعنی حد کو توڑنے والا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حدیں بتا دی ہے اس کو توڑنے والا. وہ فاسق جو ہے ایمان والوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، ایمان جو نہیں لایا وہ بھی ہو سکتا ہے. اس آیت میں، یعنی کافی لمبی آیت ہے، تو اس آیت میں کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریکوائرڈ ہے، اگر ضروری ہے، تو چھوٹی سے چھوٹی چیز سے یا چھوٹی سے چھوٹی اگزامپل سے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کریں گے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہدایت پانے والا ہدایت پائے گا. جو فاسق ہوگا، فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق جو ہے وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑے، جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن یعنی فاسق وہ انسان ہوتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن چھوٹے بڑے گناہ میں، گناہ جاننے کے بعد، گناہ سمجھنے کے بعد اس میں انوالو ہوتا ہے، حدوں کو توڑتا ہے، نان پریکٹسنگ پرسن. تو جو فاسق ہوتا ہے اس مثال سے بھی کوئی ہدایت ملنے والی نہیں ہے. یعنی ہدایت پانے والا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی نشانیوں سے ہدایت پائے گا، لیکن نہ پانے والا جو ہے اس کے سامنے کوئی بھی چیز آ جائے وہ ہدایت پانے والا نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مچھر کا جو ہے ذکر کیا، اور مچھر قرآن میں صرف ایک ہی جگہ آیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، مچھر اس کے علاوہ پہ کہیں اور نہیں آیا قرآن میں، یہاں پر ایک ہی جگہ مچھر کا ذکر ہے. مچھر اگر ہم دیکھیں گے تو ایک حقیر سی چیز ہے، لیکن ہدایت پانے والا اگر اس کو غور سے دیکھے گا تو اس سے بھی ہدایت پا سکتا ہے. یعنی اتنی، جیسے ابھی ہم کونی جو ہے آیتوں کی، آیت یعنی نشانی، ٹھیک ہے،
کونی نشانیوں کی اور شرعی نشانیوں کی، اور یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کتنے آل پاور ہے، کتنے جو ہے کیا مقام ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہے، وہ جو ہے ہم سوچنے والی بات کیے. تو ہم ایک طرف جو ہے زمین دیکھیں، ہم ایک طرف جو ہے آسمان دیکھیں، ہم ایک طرف جو ہے بارش دیکھیں، پھر ہم ایک طرف پھل دیکھیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم قرآن دیکھیں کہ کیسا کلام ہے، ہدایت پانے والا یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ہدایت پا سکتا ہے، ایون ایک مچھر کو دیکھ کر. اب چلیے اب مچھر دیکھتے ہیں. تو مچھر جو ہے ایک ایسا انسیکٹ ہے جس کو شاید ہی کوئی پسند کرتا ہے. ایک تو اس کی خون چوسنے کی عادت کی وجہ سے، دوسرا جو ہے اس کی بیماریوں کی وجہ، یعنی اس کی طرف سے جو بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن ایک مچھر کو دیکھ کر بھی ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر ہم وہ غور سے دیکھیں گے تو وہ بہت ہی انٹرسٹنگ کریچر ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ مچھر جو ہے سب سے ڈیڈلیسٹ کریچر ہے، موسٹ ڈیڈلیسٹ کریچر؟ جب ہم سوچتے ہیں تو ہماری ذہن میں بڑے بڑے ڈینجرس سے جو ہے جانور آتے ہیں جیسے شارک وغیرہ ہے، لیکن مچھر جس کی وجہ سے ملیریا، ڈینگو، یلو فیور، انسیفلائٹس جیسی بیماریاں ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ ڈیتھس دنیا میں مچھروں سے جو ہے ایسوسیٹڈ ہے. کچھ بیماریاں یہ جانوروں میں بھی ٹرانسمٹ کرتی ہیں. یہ مچھر کی لائف جو ایڈلٹ مچھر ہے 5 to 6 months یا پھر کچھ کے تو فیو ویکس ہوتے ہیں، لیکن یہ شارٹ سپان آف لائف میں یہ اپنا کام کر دیتا ہے. مچھر کے 3500 اسپیشیز ڈسکور ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی کتنے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ڈسکور صرف 3500 اسپیشیز ہوئے ہیں. ہر اسپیشیز بلڈ نہیں سک کرتا، اور جو بلڈ نہیں سک کرتے ان سے بیماری نہیں ہوتی. بہت چھوٹا سا کریچر، اتنا چھوٹا سا مچھر، لیکن فیمیلز جو بلڈ سک کرتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے پاؤں ہوتے ہیں اور ان کے ماؤتھ پارٹس اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں ہماری اسکن کے اندر پیئرس کرنے کے لیے. اور یہ بلڈ سک فیمیلز اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے انڈوں کے لیے جو ہے ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے. جو مچھر میل ہوتے ہیں یا پیئرس نہیں کرتے یا خون نہیں چوستے، موسٹلی جھاڑوں کے اوپر، ان کے پتے اور فروٹ جوسز وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ سروائیو کرتے ہیں. مچھروں کے سر کے اوپر، اگر ہم مچھر کا چھوٹا سا مچھر، اس کا چھوٹا سا سر دیکھیں گے، اس کے اوپر سینسری اکوپمنٹس ہوتے ہیں جو شکار ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرتے ہیں. مچھر اتنے چھوٹے سے مچھر کے کمپاؤنڈ آئیز ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا جو ہے کیمرہ ہم نہیں بنا سکتے، کتنے محنت کے بعد بنتا ہے، لیکن اتنے چھوٹے مچھر کے کمپاؤنڈ آئیز ہوتے ہیں جو سلائٹ موومنٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. مچھر ہیومن بینگز جو کاربن ڈائی آکسائڈ بریتھ آؤٹ کرتے ہیں اس کو 100 فیٹ سے بھی زیادہ دوری سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس لیے آپ اندھیرے میں بھی دیکھیں، ہم کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر وہ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ مچھر جو ہے انسانوں کے پسینے کی جو ہے بو بھی سونگھ سکتے ہیں، اور ہیٹ سینسرز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. یعنی ہماری باڈی کا جو ہیٹ ہوتی ہے یا گرمی جو ہوتی ہے اس کے سینسرز بھی جو ہے ان کے پاس ہوتے ہیں، جس سے ہم کو جو ہے ڈھونڈتے ہوئے آ جاتے ہیں. مچھر کا جو پروبوسس ہوتا ہے، یعنی جس کو ہمارے اسکن کے اندر گھسا کر یا پیئرس کر جو ہے وہ بلڈ سک کرتا ہے، وہ جو ہے پہلے کیا کرتا ہے، جیسے ہی پیئرس کرتا ہے تو اس کا سلائیوا یعنی اس کا تھوک ہمارے اندر انجیکٹ کرتا ہے، اور اس کے سلائیوا میں اینٹی کوگولنٹ اور مائلڈ پین کلر ہوتا ہے. یعنی اب آپ دیکھیے اس کے مچھر کے تھوک میں ہلکا سا اینٹی کوگولنٹ ہوتا ہے جو ہمارے خون کو جمنے نہیں دیتا اور اس کو آرام سے خون چوسنے دیتا ہے، اور ہلکا سا پین کلر بھی ہوتا ہے، اس لیے جلدی ہم کو جو ہے اس کے کاٹنے کا احساس نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا. ان مچھر کے پروبوسس سے انسپائر ہو کر سائنٹسٹ نے لیس پینفل ہائپوڈرمک نیڈلز بنائے ہیں. مچھر کو آبزرو کیے، ان کے اسٹریٹجیز کو نیڈل انسرشن ٹیکنیکس کے لیے آبزرو کیے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان نیڈل انسرشن ٹیکنیکس کو حقیر مچھر سے سیکھ رہا ہے، تو ہم کتنے حقیر ہیں. یہ صرف بیماریاں نہیں پھیلاتے، لیکن بہت سارے اسپیشیز، برڈز، فراگز، فش وغیرہ کا فوڈ بھی ہوتے ہیں. اتنے چھوٹے مچھر سے اگر ہم جو ہے ان سے ٹیکنیک سیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے. آپ دیکھیے، یہ تو ہو گیا صرف مچھر، لیکن فما فوقہ، مچھر سے جو اس کے اوپر جو چیزیں ہیں، اس سے چھوٹی جو مائکرو آرگینزمز ہیں، مچھر سے جو ڈیزیزز ہوتی ہے جیسے ملیریا ہے،
मच्छर से नहीं होती बल्कि प्लास्मोडियम से होती है, जो मच्छर के सलाइवा के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट या ट्रांसफर होती है। तो जो मच्छर से भी ऊपर है द पैरासाइट, तो हो सकता है अल्लाह ताला इसके बारे में कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो आंखों से नहीं नजर आ रही, लेकिन इतनी छोटी सी चीज अब आप देखिए, इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर मच्छर हमें अल्लाह ताला की कुदरत बताते हैं, जिसको हम हकीर समझते हैं, उससे भी हम कुछ सीखते हैं। तो ईमान लाने वाले मच्छर को देखकर भी अल्लाह ताला की कुदरत पहचानते हैं और अल्लाह ताला के सामने झुक जाते हैं। लेकिन ईमान नहीं लाने वाले जिंदगी भर मच्छर की एनाटॉमी पढ़ लेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे, उसकी लाइफ साइकिल पढ़ लेंगे, पढ़कर भूल जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत को नहीं पहचानेंगे। और ये कौन होंगे? वो फासिक होंगे, जो हदों को तोड़ने वाले होंगे, जो गुनाहों में इन्वॉल्व होने वाले होंगे। वो मच्छर को देखकर भी नहीं पहचाने। अब आप और मैं तो बहुत स्मार्ट हैं, हम लोग तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जो है फासिक नहीं है, हम तो जो है हदों को तोड़ने वाले नहीं हैं, हम तो जो है अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर चलने वाले हैं, तो अल्लाह ताला भी हमारे रब है। तो उन्होंने क्या किया? हमको फासिकों की सिफात बताए हैं। क्या सिफात बताए हैं फासिकों के सिफात में से? अल्लाह ताला ने हमको बताया है और क्लियर करके कि फासिक कैसे लोग होते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लज़ीना यनक़ुज़ून अहद, वो लोग हैं जो तोड़ते हैं आहद अल्लाही, अल्लाह ताला के अहद को। अब फासिक लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला यहाँ पर और क्लियर कर रहे हैं कि फासिक लोग अल्लाह ताला के अहद को तोड़ते हैं। मिन बादी मीसाक़िही, उसको पक्का करने के बाद, यानी अल्लाह ताला से अहद। अल्लाह ताला से क्या अहद है? जब हम डिक्लेयर करते हैं कि हम ईमान लेकर आए, या अल्लाह ताला से एक अहद है, एक वादा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानेंगे, अल्लाह ताला के जो है मुहर्रमात को मुहर्रमात समझेंगे, अल्लाह ताला के बताए हुए चीज़ों से रुकेंगे, सुन्नतों के ऊपर चलेंगे। ये हमारा अल्लाह ताला से अहद है। तो वो अल्लाह ताला के अहद को क्या करते हैं? पक्का करने के बाद तोड़ते हैं। ये तो हो गई ईमान वालों का अहद। लेकिन इसके अलावा पर पिछली कौमों ने भी अपने नबियों के साथ अहद किया था कि आखिरी नबी जब आएंगे तो उनके ऊपर ईमान लाएंगे और उनको जो है हेल्प करेंगे। तो ये अल्लाह ताला के अहद को तोड़ते हैं। एक और है अहद अलस्त। अहद अलस्त क्या चीज़ है? अहद अलस्त का जिक्र सूरत अल-आराफ में आता है। अल्लाह ताला ने क्या किया? आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। उसके बाद क्या किया? आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से तमाम जितने लोग पैदा होने वाले हैं उनको जो है निकाला वहां से, यानी हम भी थे। हम समझते हैं दुनिया की जिंदगी ही एक जिंदगी है, लेकिन हमारी जिंदगी जो है 4 वर्ल्ड से गुजरती है। पहले आलम अरवा यानी जिसमें हमारी रूहें थी। फिर उसके बाद आलम खल्क यानी अब ये पैदाइश वाला वर्ल्ड जिसमें हमारी रूह जो है हमारे जिस्म से मिली। फिर आलम बरज़ख यानी अब हमारे मरने के बाद हम वहां पर ट्रांसफर होंगे। फिर उसके बाद आलम आखिरा यानी वहां पर आखिरत में जो है जब हमारा हिसाब किताब होगा और फिर हम जन्नत जहन्नुम में जाएंगे। तो ये 4 वर्ल्ड्स से हम गुजरते हैं, आलम अरवा, आलम खल्क, आलम बरज़ख और आलम आखिरा। तो आलम अरवा में अल्लाह ताला ने क्या किया? आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से तमाम जो क़यामत तक आने वाले हैं उनकी रूहों को निकाला और फिर उनसे जो है कहा, और हमने जो है क्या किया? व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, हमने अपने नफ्सों के खिलाफ गवाही दी कि अल्लाह ताला ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? क़ालू बला शहीदना, तो हमने कहा हम सब गवाह बनते हैं। यानी अल्लाह ताला ने हमसे तब जो है पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो हम सब ने गवाही दी कि अल्लाह ताला हाँ बिल्कुल हम सब गवाह बनते हैं कि आप हमारे रब है। अब आप कहेंगे कि ये आलम अरवा का जो अहद अलस्त कहा जाता है इसके बारे में तो हमको याद नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि जिस दिन आप पैदा हुए थे क्या वो दिन आपको याद है कि आप या फिर आप जो अपना वक्त अपने माँ के पेट में गुजारे हैं 9 महीने, क्या वो आपको याद है? नहीं याद है। लेकिन हमारे माँ बाप हमको याद दिलाए, बताए, तो फिर हमको मालूम हुआ कि हाँ हम पैदा भी हुए, इतनी तकलीफ में हुए, फलां जगह हुए, फलां शहर में हुए।
سملرلی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد الست کو رسولوں کے ذریعے جو ہے اس کو ہمیں یاد دلایا ہے، اور اس کے علاوہ پہ جو ہم نے حدیث لی تھی کل مولود یولد علی الفطرہ والی، کہ یہ عہد الست کی وجہ سے ہمارے دل میں وہ ایمان کا سیڈ یا ایمان کا نور ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے سب نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور اسی جو ہے عہد الست کی وجہ سے جو ہمارے دل میں یہ ایک جو سیڈ آف ایمان ہوتا ہے، ایٹ دا ٹائم آف کرائسس آپ دیکھیے کوئی بھی کرائسس ہو یا کوئی بھی پریشانی کی بات ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، اس کی طرف پلٹ جاتے ہیں اس عہد کی وجہ سے، اور یہ ہمارے روح میں، ہمارے سول میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، یہ انسٹل کیا ہوا ہے اس عہد کی وجہ سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پکا وعدہ کیا، ایک تو اپنے ایمان کا اقرار، لا الہ الا اللہ کا عہد ہے، پھر عہد الست ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا یہاں پر پکا کرنے کے بعد یہ فاسق کیا توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، اللہ تعالیٰ کو اپنی جو ہے الہ ماننا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ سارے جو ہے جو ہمارا وعدہ یا وعدے اللہ تعالیٰ سے اس کو کیا کرتے ہیں، توڑتے ہیں۔ پھر نیکسٹ کیا کرتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ، اس کو جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بِهِ ساتھ اس کے، أَن يُوصَلَ کہ وہ جوڑا جائے، یعنی اب جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ جوڑا جائے اس کو کیا کرتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، کیا جوڑنے کا حکم دیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس کو کاٹتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر چیک کرنا ہے میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کس طرح کرتے ہیں، نماز، میرا روزہ، میرا عبادت سب کیسے ہیں۔ سیکنڈ، رسول کے ساتھ تعلق وہ کیسا ہے، سنت کے اوپر عمل کیا ہے، سنت کا درجہ کیا ہے، سنتوں کا مقام میری زندگی میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے، ان کے مشن کو میں آگے پہنچانے کیا کر رہی ہوں۔ تیسرا، والدین، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر سب سے زیادہ حقوق قرآن میں آئے ہیں تو والدین کیا ہے، تو والدین کے ساتھ میرا کیا رویہ ہے، ان کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، والدین کے حقوق میں کتنا ادا کر رہی ہوں، بیوی بچے، گھر، شوہر کے پیچھے، کریئر کے پیچھے، اپنے خواہشات کے پیچھے میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی اپنے بیوی بچے، شوہر، گھر، کریئر، ڈیزائرز، ان کے وجہ سے ہم اپنے والدین کے ساتھ جو ہے جو تعلقات اللہ تعالیٰ رکھنے کے لیے کہتے ہیں اس کو ہم توڑ دیتے ہیں، تو یہ کیا میرا رویہ ہے۔ دین، رشتہ دار اور پڑوسی، ان سے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو میرا رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ان سے کیا ریلیشن ہے، ان سے کیا رویہ ہے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جوڑنے کا حکم دیا ہے تو میں کتنا جڑی ہوئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں وہ کاٹتے ہیں اس کو جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے، یہ کہ وہ جوڑا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں۔ فساد ہم تھوڑی دیر پہلے ڈیٹیل میں لے چکے، رشتے توڑنا اور اس کے علاوہ پر دین سے خود رکنا اور دوسروں کو روکنا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ کہاں کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں، دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کھو دیں گے انکار اور گناہ کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ خسارہ پانے والے۔ بزنس لاس کی تو ہمیں بہت فکر ہوتی ہے، کیلکولیشنز ہوتا ہے کہ یہ کریں گے تو اتنا لاس، وہ کریں گے تو اتنا لاس۔ بعض وقت جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، بزنس لاس کی وجہ سے کئی لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، کہیں میرا لاس نہ ہو جائے گا، پیٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے، لیکن کبھی رشتے توڑتے ہوئے ہم سوچیں کہ آخرت کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، کمپرومائز کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑنے کا حکم دیا، کیونکہ اصل لاس جو ہے آخرت کا لاس ہے۔ تو ہمیں یہاں پر بھی سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کیف تکفرون، کس طرح تم انکار کرتے ہو، باللہ، اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، تم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، یعنی کہاں تھے تم 100 years بیک، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم دنیا میں آئے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے زندہ کیا تم کو۔ کس نے زندگی دی تم کو، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تم کو۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ موت دے گا تم کو۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، یعنی یہ زندگی جو ہماری ہے پرماننٹ نہیں ہے، ایک دن تم مرو گے، تمہیں موت آئے گی، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو قیامت کے دن۔ پھر
ثم الیہ پھر طرف اس کے، کس کے؟ اللہ کے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ کس لیے لوٹائے جاؤ گے؟ حساب کتاب کے لیے لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس زندگی کو ہمیشگی کی زندگی مت سمجھو، اس زندگی کو سب کچھ تم مت سمجھو۔ هو الذی وہی ہے جس نے خلق لکم پیدا کیا واسطے تمہارے، ما جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں، جمیعا سب کا سب، سارا کا سارا، یعنی جو کچھ زمین میں ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا گیا۔ ثم استوى پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء طرف آسمان کے، فسواہن پس برابر کر دیا ان کو، سبع سماوات 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہ ساتھ ہر چیز کے خوب علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا خوب علم رکھنے والے، ہمارے سینوں کے بھید کو، حاضر کو، غائب کو، پاسٹ کو، پریزنٹ کو، چھپے ہوئے کو، کھلے ہوئے کو، ایوری تھنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک چیز بات بتائے ہیں، کیا بات بتائے ہیں؟ ایک چیز تو یہ بتائے ہیں کہ زمین میں جو کچھ ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ بنائے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک اور اسائنمنٹ آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں۔ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو اسائنمنٹ اپنے اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ میں جو ہے اپلوڈ کرنا ہوگا۔ اسائنمنٹ کیا ہے؟ اسائنمنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، زمین میں جو بھی ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ایوری تھنگ ان دس یونیورس ہیز بین فائنلی ٹیون ٹو سوٹ ہیومن لائف آن ارتھ۔ ایک اینتھروپک پرنسپل ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں گے یہ پورا زمین اور آسمان کا جو نظام ہے کیا ہے، جیسے کہ اب آپ دیکھیے زمین کا ٹیمپریچر ہے، پریشر ہے، ایٹماسفیئرک پریشر ہے، گریوٹی ہے، اس کے علاوہ پہ سورج کی جو گرمی آتی ہے، دھوپ آتی ہے، سورج سے جو ہے ڈسٹینس ہے ارتھ کا، یہ ساری چیزیں، آکسیجن لیولز ہے، دوسرے گیسز ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ایسے فائنلی ٹیون کی ہوئی ہے کہ ہم اپنی زندگی آرام سے زمین کے اوپر گزارے۔ تھوڑی سی زمین کی گریوٹی کم یا زیادہ ہو جائے، تھوڑا سا ایٹماسفیئرک پریشر ادھر ادھر ہو جائے، کیا حالت ہوگی؟ یا تھوڑا سا ٹیمپریچر ادھر ادھر ہو جائے تو کیا حالت ہوگی؟ سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، یعنی جیسے پھل ہے، پھول ہے، بارش ہے، جانور ہے، بادل ہے، ہوا ہے، سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے۔ تو اسائنمنٹ از اینتھروپک پرنسپل، اس کو آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ورڈز میں جو ہے، آپ ایک 100 ورڈز میں کریے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اتنی دور بھی نہیں جا سکتے اینتھروپک پرنسپل تک، وہ لیول تک، تو آپ سمپل ورڈز میں آپ جو ہے ایک 100 ورڈز میں یہ لکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو زمین پہ آسان بنانے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے ورڈز میں لکھیں۔ پھر اب یہ تمام انتظامات اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے کیے، لیکن ہم کو کس لیے پیدا کیے؟ سب چیز تو ہمارے لیے پیدا کی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بنائے، لیکن ہم کو کیوں بنائے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ اور نہیں پیدا کیا میں نے جن کو اور انسان کو لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ یہ بات ہم کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یعنی اللہ جو ہے کیا کیے، ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہم کو اپنے طریقے سے یاد دلاتے ہیں، ویسے ہی یعنی ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے طریقے سے یہ یاد دلاتے ہیں، جو ڈھیل دیے ہوئے ہیں پھر پکڑتے ہیں، کھینچتے ہیں، ڈھیل دیے ہوئے۔ تو مچھر سے چھوٹی چیز جس کا ذکر آیا ہے فوقہا، تو اب دیکھیے کرونا وائرس ہے، ہمیں یاد دلا رہا ہے ہماری زندگی۔ ہم کیا کیے، یہ زندگی میں ہی مشغول ہو کر بھول گئے کہ میں کیوں آئی، کیوں جو ہے وہ ہو گئی۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ موت تو بہت دور ہے، لیکن حالات دیکھیں، موت بالکل دروازے پر آ گئی ہے۔ اب تو سمجھ جانا ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے زندگی کا مقصد جو ہے یاد دلا رہے ہیں، تو زندگی کے مقصد کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ پھر زمین اور کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، تو اس میں جو ہے معنی کیا آتے ہیں، ثم استوا میں، متوجہ ہوئے میں، استوا میں،
کمپلیٹ کرنا، ریس کرنا، ارادہ کرنا، یہ تینوں کے جو ہے معنی آتے ہیں. سورۃ السجدہ یعنی سورہ فصلت آیت نمبر 9 to 12 میں اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے کریشن کو کافی تفصیل میں بتائے ہیں. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ تعالیٰ سے انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، وتجعلون لہ، اور تم بناتے ہو اس کے لیے اندادا شریک، ذالک رب العالمین، یہ رب ہے تمام جہانوں کا. اور پھر آگے کے آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور اس میں غذا کی تجویز بھی اسی میں کر دی، 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے برابر کر دیا. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے. دونوں نے کہا ہم باخوشی حاضر ہے. پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں ان کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغ سے زینت دی اور نگہبان کی. یہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی جو زبردست ہے، علم والا ہے. تو ان آیتوں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں پہلے بنایا، پھر اور 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ وغیرہ رکھے. تو اس طرح 4 دن میں زمین بنائی، پھر 2 دن میں اللہ تعالیٰ آسمان بنائے، یعنی 6 دن میں زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے. اب ایک دن کیسا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے، کیونکہ میں آپ کو صرف یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم جو ہے آؤٹ آف دا باکس جو ہے سوچنا شروع کریں، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں ہر چیز کو اپنے آس پاس یا اپنے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سوچتے ہیں. تو صرف سوچنے کے لیے اور اپنے دماغ کو جو ہے تھوڑا سا غور و فکر کی طرف ڈالنے کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہم دنوں کا یہاں پہ حساب لگائیں، لیکن دن کا جو 24 آورس کا کانسیپٹ ہے وہ صرف ارتھ کے اوپر ہے، کیونکہ اس کے روٹیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن 1 day is 24 hours، جس کو ہم سولار ڈے کہتے ہیں، وہ صرف زمین میں ہے. لیکن مرکیوری کے اوپر 1 day is 1408 hours. اسی طرح وینس کے اوپر 5832 hours. مارس میں 25 hours کا ایک دن ہوتا ہے، جوپیٹر میں 10 hours کا، سیٹرن پہ 11 hours کا، یورانس پہ 17 hours کا، اور نیپٹیون پر جو ہے 16 hours کا. میں صرف یہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ تھنک آؤٹ آف دا باکس، سوچئے، غور و فکر کریے. صرف ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ساری دنیا نہیں ہے، یا صرف ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہی سب کچھ نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا، تو وہ دن کیسا تھا، کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہی اس کی کیفیت بہترین طریقے سے جانتے ہیں. اور 7 آسمان بنانے کا ذکر آیا ہے، تو یہ 7 آسمان کیسے، اس کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پر تفسیر کمپلیٹ ہوئی ان آیات کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين